دوستوں، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں سے ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا میں مچھلی کا شکار کرتے۔ جب کافر دریا میں جالا ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آتی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جالے میں صرف ایک مچھلی آتی اور اس پر صبر کے ساتھ اللہ کا شکر کرتا۔ ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کے چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس پہنی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ کافر کی بیوی نے اس سے کہا، تم اپنے شوہر سے کہو وہ بھی میرے شوہر کے معبود کی عبادت کریں تاکہ وہ بھی مالدار ہو جائیں۔ یہ بات سن کر وہ نیچے اتر آئی۔ جب شوہر گھر آئے تو بیوی کو غمزدہ دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے بت کی پرستش کرو۔ یہ سن کر اس نے کہا، خدا کی بندی خدا سے نہیں ڈرتی، ایمان کی دولت ملنے کے بعد بھی کفر کی باتیں کرتی ہے۔ بیوی نے کہا، زیادہ باتیں مت بناؤ، تمہارے بھائی کی بیوی زیورات اور عمدہ لباس پہنتی ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بیوی کی ضد پر اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دوں گا، ان 2 درہموں سے تم اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو تسلی ہوئی۔ صبح سویرے اٹھ کر کام کی تلاش میں نکلا، مگر کام نہ ملنے کی وجہ سے مایوس ہو کر دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہا اور شام کو واپس گھر آیا۔ بیوی کہنے لگی، تم اتنی دیر کہاں تھے؟ اس نے کہا، میں بادشاہ کی دربار میں تھا، بادشاہ نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط رکھی۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ کیا دے گا؟ اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے، اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں اور میں جو چاہوں گا وہ مجھے دے گا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 29ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ صبح کو ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی نے کہا، ہاں، لیکن شرط یہ ہے میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے۔ وہ مومن روزی کی نیت کر کے کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جب اس کی بیوی باہر نکلی تو اس نے 29 اشرفیاں دی اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے۔ تمہارا شوہر 29 دن بادشاہ کی مزدوری میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30 دن بھی کام پر جاتا تو اس کو بہت سی اجرت ملتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار میں گئی اور سنار نے اشرفی دیکھی اور 1000 دینار اس کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، میں یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ اور شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا۔ مومن یہ سن کر روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو بیوی سے کہا، میں نے بادشاہ 2 جہاں اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد وہ عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہ کر اپنی باقی زندگی گزار دی۔ دوستوں، اللہ تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر دیر ہو جاتی ہے، لیکن اندھیر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔